الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا Recording in مضل له progress. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہ سرکل کی جانب سے الحمدللہ پورے ماہ کے دوران مختلف بیانات اور دروس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور الحمدللہ اس چیز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اکابرین کے حالات زندگی پر مشتمل معنی وار سلسلہ، جس میں تابعین کرام کے حالات زندگی، ان کے حالات، واقعات اور ان کی زندگی کے ان گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو مبارک نفوس اور ہستیاں دنیا سے پردہ فرما گئیں، ان کے حالات اور واقعات ہم سن اور سمجھ کے عملی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آج کے سلسلہ میں جن تابعی شخصیت کی پر روشنی ڈالنا مقصود ہے، وہ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت گرامی ہے۔ ہر تابعی ایک روشندہ اور چمکتا ہوا ستارہ اور مہتاب و آفتاب کی حیثیت ہمارے لیے رکھتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے حالات کی جانب بڑھنے سے پہلے ان کے والد، جن کا نام سیرین تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خادم کے طور پر رہے، ان کے والد ان کے ہاں خادم رہے تھے۔ جب حضرت انس بن مالک نے حضرت سیرین کو آزاد کر دیا تو انہوں نے تجارت کا آغاز شروع کیا، اور تجارت کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت سے نوازا، اور تجارت اس چیز کی کرتے تھے کہ تانبے کی دیگیں بنانا، یہ تانبے کا کام، اس کے اندر بڑا مہارت رکھتے تھے۔
اور ہر طرح کے لوگ ان سے اس کام میں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. تو کاروبار وغیرہ بڑا اچھا چلا ان کا، اور بعد میں جب ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو انہوں نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مزار، ان کی باندھی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑی نیک، پرہیزگار، بہت ہی اچھے کردار گفتار کی مالک، خوشصورت صورت، مدینہ کی خواتین میں بہت زیادہ وہ خواتین میں پسند کی جاتی تھی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ باندھی جو صفیہ نامی تھی بہت پسند تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت زیادہ ہی ان سے پیار محبت کا تعلق تھا. اگرچہ عمر کے اعتبار سے وہ کافی کم تھی، لیکن ان کو جو اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ، فہم و فراست، سلیقہ اور گھرداری، ان چیزوں سے جو نوازا تھا، وہ بڑی خواتین کے ہم پلہ نظر آتی تھی. تو خیر حضرت سیرین جو تھے، انہوں نے اس رشتہ کے انتخاب کے لیے، خطبہ کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں پہ پیغام بھیجا کہ اس طرح سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باندھی تھی، اور آپ غلاموں کے ساتھ اور اس طرح سے جس طرح بھی نادار لوگ تھے ان کی مدد کرنے میں بہت پیش رہتے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانچ پڑتال کرنا چاہیے کہ کس طرح کا انسان ہے اور کیا ان کے معاملات ہیں. تو جس طرح سے ایک حقیقی باپ کیا کرتا ہے چھان بین، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس باندھی، جس کو بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اولاد کی طرح ان کو پسند تھی، اسی طرح انہوں نے ان کے بارے میں معلومات دی، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ان کے پاس ایک امانت کی طرح تھی. حضرت سیرین کے بارے میں بڑے حالات لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یہاں یہ غلام رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں آپ بتائیں. تو حضرت انس بن مالک نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ ان سے صفیہ کی شادی کر دیں، اس میں کوئی کسی قسم کا خوف نہ رکھیں، کیونکہ جو یہ سیرین ہیں بڑے دیندار، بڑے نیک، بڑے اچھے اخلاق کے اور بڑے خوددار انسان ہیں. اور میں ان کو تب سے جانتا ہوں کہ جب حضرت خالد بن ولید نے کا ایک مارکہ ہوا تھا، اور اس میں 40 جنگجو قیدی آئے تھے، اور انہی میں سے ان کو غلام بنا کے لایا گیا تھا. تو جب سے یہ میری طرف رہے، اور ان جیسا باوفا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے مطمئن ہوئے اور شادی کی یقین دہانی کرا دی، اور اس طرح ان کی بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت صفیہ سے جو ان کی شادی کی حضرت سیرین کی، اور بڑے اچھی ایک تقریب منعقد کی. اور اس طرح کی تقریب مدینہ منورہ میں بہت کم ہی کسی کے لیے ہوئی ہوگی. خوش قسمتی تھی کہ اس نکاح کی مبارک تقریب میں صحابہ کرام بہت ہی کثرت سے تشریف لائے، حتیٰ کہ اس میں 18 بدری صحابہ بھی موجود تھے. اور اس نکاح کو سر انجام دیا سید حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور صحابہ کرام آمین کہنے والے تھے. اور صفیہ کا بناؤ سنگار، ان کی زیب و زینت کے فرائض جو سر انجام دیے وہ ازواج مطہرات میں. تو اس شادی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اولاد عطا فرمائی، وہ مشہور تابعی اور تابعین کی جماعت کے سردار بنے، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد بن سیرین ہے، جو کہ حضرت
سیرین کی اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے. تو اس طرح سے حضرت محمد بن سیرین کے حالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کی پیدائش سیدنا عثمان غنی، سیدنا عثمان ذو النورین حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے داماد کی شہادت سے 2 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی. اور انہوں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ تقوی پرہیزگاری سے مہکا ہوا تھا، اور اس گھر میں ہر طرف نماز، عبادات، تسبیح، تلاوت، تہجد، نوافل اور بڑوں کا احترام، بچوں پر شفقت اور گناہوں برائیوں سے بچنے کا ماحول تھا. ایسا خوش قسمت گھرانہ، وہاں پہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، پرورش اور تربیت فرمائی. اور جب یہ بڑے ہوئے اور جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو حضرت محمد بن سیرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے کہ وہاں دیکھتے کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین اس زمانے کے ہم اثر تشریف رکھتے ہیں. اس میں حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک، حضرت عمران بن حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. تو ان کے دل میں بھی یہ تمنا مچلتی کہ میں ان سے ذان و تلمس طے کروں، ان سے علم کی اس پیاس کو بجھاؤں. تو ان کی اس تمنا اور آرزو کو اللہ نے پورا کیا کہ قرآن پاک کے علوم، دین، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فہم و فراست، علم، تقوی، یہ تمام چیزیں ان مبارک سینوں سے حاصل کی اور اپنے سینے منتقل کر لی، اور اس کے لیے انہوں نے مستقل وہیں پر رہائش اختیار کر لی. اس زمانے کے اگر دوسرے حالات کی طرف دیکھا جائے تو بصرہ جو کہ نیا نیا جس کی آبادی کا آغاز ہوا تھا، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دنوں میں اس شہر کو نئے طریقے سے آباد فرمایا تھا. اور بصرہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا. اور کیونکہ جتنے بھی لوگ عراق اور ایران سے مسلمان ہو رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے بصرہ میں ہی آتے تھے. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ وہ دین کی تعلیم کو حاصل کریں، اسلام کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، اسلام کو پھیلانے والے بنیں، اپنے اخلاق اور اعمال کو اسلام کے مطابق چلائیں. تو بصرہ کے اندر یہ ایک بڑا مثالی ایک معاشرہ تھا جہاں پر یہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام پا رہے تھے، جہاں پر دین و دنیا اور کی تیاری اور یہ اس چیز کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کی جاتی تھی کہ کب تمہاری موت کی گھڑی آ جائے، کب تمہیں دنیا سے جانے کا بلاوا آ جائے، اس سے پہلے اپنے علم کو، اپنی عبادات کو درست کر لیا جائے. تو حضرت محمد بن سیرین جو ہیں یہ بصرہ میں بھی گئے اور وہاں پہ بھی علم حاصل کیا، وہاں پر بھی علم حاصل کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اس میں جو ہے آنسو بہانا، اور حتیٰ کہ اس قدر ہچکی بن جاتی تھی، اس قدر گریہ طاری ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو بھی یہ ڈر لاحق ہوتا تھا کہ کہیں یہ کہیں روتے روتے اللہ کے ڈر اور خوف سے دنیا سے کہیں ان کی روح پرواز نہ کر جائے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی عادات و خصائل میں لکھا ہے کہ سب سے اچھی ایک عادت یہ تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کا جانا ہوتا تھا تو دین کی بات کیا کرتے تھے، اور اس اخلاص، للہیت، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پیش کرتے تھے کہ جو شخص بھی سنتا تھا اس کے دل میں بیٹھ جاتی. اور دن میں دنیا کے کام اور کاج کے لیے، کاروبار تجارت کے لیے جاتے تھے، لیکن دنیاوی کاموں کے ساتھ دین کی بھی ترغیب دیتے تھے.
اچھے باتوں کی، اچھے عادات اور اچھی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اس سے دور رہتے تھے۔ کبھی کبھار ان سے مزاح گفتگو بھی کرتے تھے، لیکن روب غالب تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں حصہ لیا۔ اور سب سے جو قابل غور پہلو ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، کہ دین کی بات جب سمجھاتے تھے تو لوگوں کو یہ بھی فرق سکھاتے تھے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان میں شک کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جو مشتبہات سے بچ گیا، فرمایا وہ حرام سے بچ گیا، اور فرمایا کہ جو مشتبہات میں شک کی چیزوں میں چلا گیا، وہ فرمایا کہ حرام میں چلا گیا۔ تو محمد بن سیرین جو ہے وہ لوگوں کو حرام سے بچانے کی بڑی فکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دعویٰ کیا جھوٹا کہ آپ نے 2 درہم دینے ہیں۔ آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں دینے۔ اس شخص نے کہا کیا آپ قسم اٹھاتے ہیں میرے 2 درہم آپ کے ذمہ واجب الادا نہیں ہے؟ اس آدمی کا یہ خیال تھا کہ اتنی معمولی رقم کے لیے یہ قسم نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ نے قسم اٹھا لی۔ تو لوگوں نے کہا اے ابو بکر، یہ ان کی کنیت تھی کیونکہ بیٹے کا نام بکر تھا، کہ آپ نے صرف 2 درہموں کے لیے قسم اٹھا لی، حالانکہ آپ نے 40,000 درہم شک کی بنا پر چھوڑ دیے تھے، جبکہ کوئی تاجر شک کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں، میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے حرام کھلاؤں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس انداز میں حاصل ہونے والے 2 درہم اس کے لیے حرام ہے۔ جی ہاں، تو محمد بن سیرین جو ہے وہ ان کی زندگی اسی طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح دنیا میں لوگوں میں خیر بھلائی نیکی کی باتیں کرنا، واعظ و نصیحت کرنا۔ ایک مرتبہ دیکھا آج کل اس چیز کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایک شخص حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم جابر تھا، اس کے وفات کے بعد اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے۔ تو فوراً اس کے طرف متوجہ ہوئے محمد بن سیرین رحمہ اللہ، فرمانے لگے بھتیجے خاموش رہو، حجاج اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہے، جب تم اللہ کے برگاہ میں پہنچو گے تو تمہیں اپنا ایک چھوٹا سا گناہ بھی حجاج کے بڑے گناہ سے بھاری دکھائے گا، کہ اس دن تو ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور اللہ نے قیامت میں بدلہ لینا ہے حجاج سے جو اس نے ظلم و ستم کی۔ تو سن لو، آج کے بعد کبھی کسی کو گالی نہ دینا، برا بلا نہ کہنا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بھلائیوں کا ذکر کیا کرو، ان کی خوبیوں کو یاد کیا کرو، برائیوں سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی سفر پہ جاتا تھا تو آپ اس کو نصیحت کرتے تھے، جو ان کا تکیہ کلام، کہ میرے بھتیجے اللہ سے ڈرنا، گناہ اور نافرمانی سے بچتے رہنا، آپ کے مقدر میں جو حلال رزق لکھا ہوا ہے اس کو تلاش کرنا، اور میری بات یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر تم نے رزق کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو رزق تو تمہیں اتنا ہی ملے گا جو تمہارے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، اور ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کلمہ حق کہنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ جی ہاں، تو محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بڑے واقعات تھے کہ جہاں پر بھی حکمران طبقہ کے سامنے حق بات کہنے کی نوبت آتی تھی تو اس میں ذرا بھی گھبراتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عراق اور ایران کے جو گورنر تھے
تو اس نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا، تو آپ ان سے ملنے کے لیے اپنے بھتیجے کے ساتھ چلے گئے۔ گورنر نے بڑا ان کا استقبال کیا، بڑے جو ہے اعزاز و اکرام سے نوازا، اور بڑے دنیا کے مسائل، واقعات، کچھ چیزیں پوچھتے رہے جو ان سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جب مکمل ہو گئی تو گورنر نے پوچھا کہ اے ابو بکر، مجھے بن سیرین کی کنیت تھی، آپ جب شہر سے آئے ہیں لوگوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں؟ فوراً جواب دیا، میں نے ان کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ ظلم ان میں ہر طرف نظر آتا ہے اور آپ اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو جو بھتیجے ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے ان کے ذرا کندھے کو دبایا اور ان سے کہا کہ یہ بات آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کیونکہ یہ گواہی ہے جو میں نے گورنر کے سامنے دی ہے، اگر میں اس کو چھپاؤں گا تو میں گناہ گار ہوں۔ تو جب مجلس ختم ہو گئی گورنر کے پاس، تو اس گورنر نے اسی احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا جس طرح سے ان کا استقبال کیا تھا۔ بس یہ کیا کہ جاتے جاتے نا 3000 کی ایک تھیلی دے دی، جس سے انہوں نے صاف طور پر لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی گورنر نے جو تحفہ دیا جو اعزاز و اکرام کی طرف، تو بھتیجے نے پوچھا کہ کیا آپ نے تحفہ کیوں نہیں قبول کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے یہ تحفہ اپنے خیال میں مجھے اچھا سمجھتے ہوئے دیا ہے، اگر اس کے خیال کے مطابق میں اچھے لوگوں میں سے ہوں تو اچھائی کا تقاضا یہی ہے کہ میں تحفہ قبول ہی نہ کروں، اگر میں اچھے لوگوں میں سے نہیں ہوں تو مجھے تحفہ قبول کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو ان کی جملہ خوبیوں اور صفات میں سے جو ایک مومن، ایک سچے اور کھرے مومن کی علامت ہوتی ہے، مصائب اور آلام اور حوادثات میں مستقیم صبر و استقلال کا پہاڑ بن جانا، حالات کے سامنے ڈٹ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش لے کر آتے ہیں، مردوں پہ، خواتین پہ۔ بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ والے آزمائشوں پر خوش رہتے ہیں کہ آزمائشوں سے وہ خدا کے اور قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، آزمائشوں سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 کا اس زمانے کا ادھار کے طور پر تیل خریدا۔ اب جب انہوں نے خریدنے کے بعد جا کے تیل دیکھا تو اس میں سے ایک گلا سڑا چوہا برآمد ہوا۔ تو اب انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ ہر طرح سے برتن بھی ناپاک ہو گیا، تیل بھی ناپاک ہو گیا، اگر میں اسی خریدنے والے سے جس سے ادھار لیا واپس کر دیا نا تو وہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو بیچ دے۔ یہاں تو چلو میرا نقصان ہو رہا ہے اور میں تو آگے نہیں کرنا چاہتا، وہ فروخت کرنے والا آگے لوگوں کو بیچے گا، لوگوں کا نقصان کرے گا، تو میں تو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فوراً انہوں نے سارا تیل لیا، نیچے بہا دیا، حالانکہ ابھی قرض کی رقم ادا نہیں کی ہے، باقی ہے۔ تو انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ایسا ایسا اس کو دے دیں گے، لیکن اللہ کی یہ شان، کوئی بھی کاروبار کرتے تھے وہ چلتا ہی نہیں تھا، بڑا ان کا نقصان ہوا اور بہت زیادہ قرض کا بوجھ ان پر بڑھتا چلا گیا۔ تو وہ جو تیل والا تھا اس نے ان سے رقم کا مطالبہ کیا اور یہ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ قاضی کی عدالت میں چلے گئے، وہاں پر مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے کہا جب تک آپ قرض نہیں دیں گے آپ کو جیل میں رہنا ہوگا۔ تو ایک بڑی لمبی مدت تک یہ جیل میں رہے، اور ایسی شخصیت جہاں جاتی ہیں ہر انسان کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں۔ جیل کا جو نگہبان تھا وہاں کا، وہ ان کے علم و فضل، تقوی، پرہیزگاری، عبادت سے بڑا متاثر ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ جب رات ہوا کرے آپ اپنے گھر چلے جایا کریں، صبح کو آ جایا کریں، جب تک آپ کو آزاد نہیں کیا جاتا آپ ایسے کرتے رہے، میں ذمہ دار ہوں۔
آپ اس کی فکر ہی نہ. تو محمد بن سیرین رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ کیا اس کی کیا وجہ ہے. فرمایا کہ میں اس خیانت میں آپ کا تعاون نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی تو یہ ذمہ داری حکومت کی طرف سے لگائی گئی اور آپ یہ خیانت کر رہے ہیں. میں آپ کا مددگار بن گیا تو میں تو گناہ کے اندر آپ کو شریک ہو گیا، تو اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا. حضرت انس بن مالک جن کے ہاں یہ غلام رہے تھے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے میری جان چلی جائے تو میری یہ وصیت لکھ لیں کہ مجھے محمد بن سیرین غسل دیں، میرا نماز جنازہ بھی وہی پڑھیں. لیکن جب یہ وقت آ گیا تو ابھی آپ جیل میں ہیں. لوگ حکمران بادشاہ کے پاس گئے کہ جی نبی وسلم کے خادم ہیں، ان کی اتنی بڑی وصیت تھی، ان کو بھیجا جائے تاکہ جنازہ پڑھا دیں. تو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی کہ محمد بن سیرین جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. لیکن محمد بن سیرین کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا. جس شخص کا میں نے قرض دینا ہے، جس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، اس کے حق کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا نا، جب تک وہ اجازت نہیں دے گا میں نہیں جا سکتا. تو اس سے اجازت لی گئی، اس نے اجازت دے دی. حضرت انس کے لیے یہ جیل سے نکلے، ان کو میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور فوراً واپس جیل خانے میں آ گئے، اپنے گھر کی طرف بھی نہیں گئے. تو پھر جب قرض کی ادائیگی کا بندوبست ہو گیا تو اللہ نے ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما. محمد بن سیرین نے 77 سال کے قریب عمر میں وفات پائی اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو دنیا کا ساز و سامان مال و متاع بہت کم تھا، لیکن آخرت کا توشہ جو انہوں نے بہت جمع فرمایا وہ بہت زیادہ تھا. اس زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حفصہ بنت راشد رحمہ اللہ. فرماتی ہیں کہ مروان ہمارا پڑوسی تھا، وہ بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والا تھا. مروان محملی شخص ہے. تو جب وہ فوت ہوا تو مجھے بڑا غم ہوا. میں نے اسے خواب میں دیکھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اے عبداللہ، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر. پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دائیں ہاتھ والے جو کامیاب لوگ تھے ان کی طرف بھیج دیا. میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے مجھے اپنے مقرب بندوں میں بھیج دیا. میں نے پوچھا مقربین میں کون کون تھا؟ کہا اس میں تھے حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ. تو محمد بن سیرین کے چیدہ واقعات سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوئیں، عبرت و نصائح معلوم ہو گئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جس شعبے میں صلاحیت عطا فرماتا ہے اس میں جتنا ترقی کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مہارت عطا فرما دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی چیز دیں، وہ علم دین ہے، وہ عبادات ہیں، وہ اعمال ہیں، اس میں ہم کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں اور رزق حلال تھوڑا ہو، پاکیزہ ہو، اچھا ہو اور وہ بغیر کسی دھوکے کے، فراڈ کے، جھوٹ کے، دھوکہ دہی کے، ملاوٹ کے، جو بہت زیادہ اس زمانے میں عام ہوتا جا رہا ہے. مادیت پرستی بڑھتی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے حلال کمانا اور اس کو شیطانی ترغیبات اس سے روکتی ہیں. تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی زندگی ہماری بہترین نمونہ ہے. اور اس کے لیے ہمارے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، مفسرین نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اگر آپ اس کے حالات پہ غور و فکر کریں کہ کس طرح سے وہ صفائی ستھرائی کا خیال کرتی ہے اور شہد کو
اور جس طرح پھولوں کے عرق سے کشید کر کے لاتی ہے، جمع کرتی ہے، اور کتنے اس میں وہ خیال کرتی ہے، اور پھر جب وہ چھتے میں بیٹھتی ہے، وہ چھتا بنانا، پھر اس میں مطلب اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہ ہو تو مکھی کو کچھ جانے نہیں دیتی۔ تو یہ اے انسان تو اس شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کر کہ جو انسان کے لیے کس طرح خالص شہد کا بندوبست کرتی ہے، اور یہ انسان ہے جو دوسرے انسان کے لیے چیزیں بنانا چاہتا ہے، بناتا ہے، اس میں کوئی خیال نہیں کر رہے۔ تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا جو رزق ہے وہ حلال نہیں رہتا۔ تو محمد بن سیرین نے اپنے کاروبار سے اور اپنے کردار سے کہ کس طرح سے حلال کا فرق واضح ہو جائے، انسان حرام سے بچ جائے، یہ عملی طور پر کر کے دکھایا، جو ہمارے بہت بڑا، جس سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو دعا ہے جو کچھ معروضات پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین سامعین سامعات تشریف لائے، یا اللہ تیرے دین کی بات سننے والے ہیں، تیرے محبوب ہستیوں کے حالات کو، واقعات کو سننے والے ہیں، یا اللہ اس میں اخلاص کے ساتھ، یا اللہ اس میں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی ان تمام ذیلی تمناؤں کو، حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ان کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، یا اللہ ان کو دین دگنا چپنی ترقی نصیب فرما۔ خاص طور پہ ادارہ سنہ سرکل جو یا اللہ بڑے کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ جتنے بھی احباب اس میں مرد و خواتین خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو اس کے منتظمین ہیں، یا اللہ ان کو مزید اخلاص کے ساتھ، یا اللہ سب شب و روز، یا اللہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اعلیٰ درجے میں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو مرجع خلائق بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کو غالب فرمائیے۔ یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دیجیے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کو نجات نصیب فرما، اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين۔